اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما قوله تبارك وتعالى أو ينفوا من الأرض قال بعضه أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ او ينفوا من الارض کا معنی یہ ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے، پکڑا جائے، طلب کیا جائے. اگر وہ مل جائے تو اس پہ حد قائم کریں، ورنہ وہ بھاگ جائے دار الاسلام سے کسی دوسرے ملک میں. رواه ابن جرير ابن عباس وانس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن انس والزهري والليث بن سعد ومالك بن انس. وقال آخر وهو ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف نکال دیا جائے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے، یا اگر وہ بادشاہ کی عملداری میں کسی کام پہ تھا تو اس سے مطلقاً اس کو ہٹا دیا جائے. وقال الشعبی فیہ کما قال ابن عبیرہ من عملہ کلہ، یعنی وہ ہر عمل سے گویا کہ نکال دیا جائے. وقال عطاء الخراسانی ينفى من جند الى جند سنین، اس کو ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ ہر دو سال بعد کا نکال دیا جائے. ولا يخرج من دار الاسلام، البتہ مسلمانوں کے ملک سے نہ نکالا جائے تاکہ وہ کافروں کے ملک میں جا کے کافر نہ بن جائے. وقضى قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ووقاص بن حيان انه ينفى ولا يخرج من ارض الاسلام. انہوں نے کہا کہ مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس کو منتقل کر دیا جائے لیکن اسلام کے ملک سے نہ نکالا جائے، کیونکہ اگر وہ کافروں کے ملک میں جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ اسلام نہ چھوڑ دے. وقال آخرون المراد بالنفي ها هنا السجن وهو قول ابي حنيفة واصحابه رضوان الله عليهم. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ينفوا من الارض کا معنی یہ ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیسے ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے صاحب فرماتے ہیں. واختار ابن جریر ان المراد بالنفي ها هنا ان يخرج من بلده الى بلد اخر ويسجن فيه. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجیں اور وہاں بھی وہ قید کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ساری اقوال جو ہیں نا جی مفسرین کے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ ہم نے اس کو سزا کیا ہے کہ ان یقتلوا یا قتل کیے جائیں، صلبوا یا پھانسی لٹکائے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض یا ان کو زمین سے نکالا جائے. اب زمین سے نکالنے کا کیا معنی ہے؟ آپ اپنے ملک کی زمین سے نکال سکتے ہیں، اللہ کی زمین سے تو نہیں نکال سکتے.
کیسے اس کو نکال دیں گے زمین سے؟ یعنی آپ اس کو اپنے ملک کی زمین سے نکال. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مثلاً آپ نے بجائے اس ملک کے ان کو دوسرے ملک میں یعنی شام کی طرف نکال دیں، کسی اور اسلامی ملک کی طرف نکال دیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، کسی پر ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو دوسرے ملک میں بھیجیں گے تو کیا وہاں جا کے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو دوسرے بھائی کے لیے بھی تو ہی چاہو نا. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں فساد نہ کرے، تو یہ چاہو کہ دوسرے اسلامی ملک میں بھی فساد نہ کرے. تو اس لیے راجح قول یہی بنتا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جب آدمی قید خانے میں آ گیا تو گویا وہ زمین سے نکل گیا، اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ نکل سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. تو زیادہ راجح قول جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے کہ تمام بلاد اسلامیہ میں جو قید خانے بنائے گئے، کیوں بنائے گئے؟ کہ وہاں مجرموں کو رکھا ہے. اس کی دوا حل کوئی نہیں آپ کے پاس. اچھا، پھر بھی قید خانے میں کتنا رکھیں تو یہ قاضی پر ہے، تعزیر میں ہے، وہ دیکھے گا کہ جرم کتنا ہے. جرم زیادہ ہے زیادہ سزا دے گی، 10 سال کے لیے جیل، اس سے کم میں 5 سال کے لیے جیل، اس سے کم میں 1 سال کے لیے اس کو جیل خانے میں بھیج دو. یہ قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ قاضی کے اختیار میں ہے، وہ اس کے جرائم پہ نظر ڈالیں گے، اور یہی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ پہلا جرم ہے یا یہ عادی مجرم ہے. اگر پہلا جرم ہے تو سزا کم دیتے، اگر عادی مجرم ہے تو پھر سزا زیادہ دیتے کہ اچھا یہ تو بڑھتا چل جا رہا ہے. تو یہی قاعدہ ہے، اور اسی نظام کو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ فرمایا تھا. یہ پولیس کا نظام، جیل خانہ جات کا نظام، اور یہ تمام یعنی ڈاک کا نظام، اور جتنے نظام ہیں یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے. یہ ساری دنیا تو ان کی نقل کر رہی ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں ان کا جو قانون ہے نا جی، ان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کے ملک میں ہے، بے روزگار ہے، اس کو نوکری نہیں ملی، تو اس کو وہ وظیفہ جاری کر دیتے کہ بھی ہر ہفتے آ کے اتنے پاؤنڈ لے جاؤ. وہ سال نوکری نہ ملے، وہ سال دیتے رہیں گے اس کو. اچھا، اب جب نوکری مل جائے گی تو آپ لے چکے ہیں 20,000، آہستہ آہستہ پھر کونسل کو واپس کریں، اس کو بوجھ بھی نہ ہو، بے روزگاری کا الاؤنس بھی مل گیا، اور جب روزگار پہ آ گیا تو اس کو واپس کریں. اچھا، اسی طرح یعنی عورت ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ 7 مہینے کا، اس کے بعد اس کو حرکت نہیں کرنی چاہیے. وہ ملازم ہے، ڈیوٹی پہ نہیں جائے گی، تنخواہ بھی نہیں، چھٹی کی تنخواہ بھی ملے گی، اس کا تمام علاج معالجہ گورنمنٹ کرے گی، اس کا بچہ پیدا ہوگا، اس کی ساری فیس گورنمنٹ دے گی. اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بچے کے لباس ہے، کپڑے ہیں، یعنی دودھ ہے، وہ بھی گورنمنٹ دے گی. یعنی آپ اندازہ کریں. اور انہوں نے اپنے قانون میں لکھا ہے کہ یہ نظام جو ہے ہم نے امیر المومنین حضرت عمر سے لیا، لکھا ہوا موجود. اسی لیے ہے نا کہ بھئی وہ ہے تو کافر نہ بدبخت، لیکن وہ جو بات ہو بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کسی اس میں انہوں نے کسی کریم میں، کسی صابن میں اگر انہوں نے یعنی خنزیر کی چربی ملائی، اور لکھ دیں گے اوپر کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے.
یہ جتنے آپ کے برش ہوتے ہیں، یہ دانتوں کے برش ہوتے ہیں، شیونگ برش ہوتے ہیں، یہ قیمتی جو ہے نا سب سے مہنگے وہ خنزیر کے بالوں کا ہے، اس پر وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ خنزیر کے بالوں کا بنا ہوا ہے. کبھی جوتے، اچھا جوتے بناتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کتے کے چمڑے کا ہے. وہ جوتے بناتے ہیں تو لکھ دیں گے خنزیر کے چمڑے کا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک نجس ہے نا، وہ تو رنگ دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا، تو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے، لکھ دیتے نہ لو، وہ لکھا ہوا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ دودھ ہے، اس میں وہ لکھ دیں گے کہ اس میں ہم نے اتنی فیٹ، اتنی کریم نکال لی ہے، یہ لو فیٹ ہے. لکھ دیں گے کہ اس میں پوری کریم ہے. کوئی جھوٹ نہیں. وہ جب جھوٹ بولتے ہیں نا ملک بیچتے ہیں، چھوٹے موٹے جھوٹ نہیں بولتے تمہاری طرح. وہ ویسے وہ جو ظلم ہے نا جی، کتے پہ بھی نہیں کرتے، بلی پہ بھی نہیں کرتے، لیکن کس پہ کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے. وہ کوئی نہیں، وہ دکھ نہیں ہے، تو کیڑے پکوڑے ہیں، مر جائیں. تو اس لیے سب سے راجح قول جو ہے اس کی وجہ ہے ہمیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ مرتب کی ہے نا جی، تو انہوں نے اپنی ایک علمی جیوری بٹھائی تھی، یعنی تمام فن کے علماء بٹھائے. نحو کا امام، صرف کا امام، معانی کا امام، بلاغہ کا امام، اصول حدیث کا امام، اصول تفسیر کا امام، اصول فقہ کا امام، حدیث تفسیر فقہ، سارے علماء کو بٹھایا. ان کے سامنے مسئلہ آتا جو قرآن میں ہے، حدیث میں بات ختم، وہ تو نص ہے نا، اس میں تو سوچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو مسائل منسوس نہیں ہوتے وہاں اجتہاد ہوتا ہے. جو مسائل منسوسہ ہیں ان میں کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. ان میں صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کا حکم پہلے ہے ایک بعد میں، مانے بعد والا جو ہے پہلے کو ناسخ ہے، پہلا حکم ختم. اس میں صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے ناسخ منسوخ. اور جو مسائل قرآن میں حدیث میں نہیں ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث میں حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جب فیصلہ کرو گے کہ کتاب اللہ، قرآن سے، اب علم تجد، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو طالب سنت رسول اللہ، حضور میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا. اب علم تجد، اگر میری سنت میں بھی نہ ہو، میں اجتہد برائی، اب میں اجتہاد کروں. حضور بڑے خوش ہوئے اور ہمیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے قاصد کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جو مسائل منسوس نہیں ہیں یا اس دور میں بھی نہیں تھے. اب دیکھیں نا جی، خون دینا، ایک آدمی کے خون دوسرے کو لگا دو. اچھا اس میں خون مسلمان کا بھی ہے، کافر کا بھی ہے، جو بلڈ بینک ہے نا، آپ کو کیا پتا کس کا خون ہے؟ وہ تو باہر کی دنیا سے منگواتے ہیں نا. بلڈ بینک میں آگے جمع ہو جاتا ہے، جس آدمی کو جس اس کا سوٹ کرتا ہے وہاں سے نکال کے لگا دیتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں کیا، اب اجتہاد کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور پاک کے زمانے میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی. اچھا جی، اب یہ ہے کہ ایک آدمی کا گردہ نکال کے کسی دوسرے کا گردہ ڈال دینا، اس میں شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ تو کون سی آپ قرآن کی آیت حدیث مبارک پڑھیں گے؟ اچھا پھر جو گردہ ڈالا جا رہا ہے وہ کسی انسان کا ہے، اس سے خریدا گیا ہے. وہ غریب ہے، وہ بیچارہ گردہ بیچ دیتا ہے، جی مجھے 2 لاکھ روپے دے دو گردہ نکال لو. کیا یہ بے حلال ہے؟ اس کو گردہ بیچنے کا حق بھی ہے؟ یہ اس کی ملکیت ہے یا خدا کی امانت ہے؟ یہاں مسائل کی ضرورت ہوتی ہے. کہہ دیتے ہیں جی ائمہ کی کیا ضرورت ہے جی، اماموں کی کیا ضرورت ہے جی.
اور خدا کے بندے پھر تو ہر آدمی نماز پڑھ کے چلا جائے، امام کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر جمعیت بن نہیں سکتی، جماعت بن نہیں سکتی، کوئی حل نہیں دنیا میں۔ اب کون یہ بحث کرے گا؟ اچھا جی، ایک آدمی کی آنکھ لگا دیتے ہیں، اس کے دو طریقے، دوسرے کی آنکھ خرید لیتے ہیں، کیا اس کو بیچنا جائز تھا؟ اچھا، بعض اوقات لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میں جب مروں نا تو میری آنکھیں نکال لیں، میرے دانت نکال لیں، میرے گردے نکال لیں، میرا کلیجہ نکال لیں، میرا دل نکال لیں۔ جی اس نے ڈونیٹ کر دیا جی، اور زندگی میں ہی اس نے وصیت کر دی تھی کہ چلو میں نہیں رہوں گا، میری آنکھیں تو رہیں گی نا دنیا میں، تو یہ اس کو وصیت کرنی جائز بھی ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ میت کو لے کے کندھے پہ جب چلتے ہو تیز تیز نہ چلو، فرمایا میت کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ قبر پہ نہ پاؤں رکھا کرو، فرمایا میت کو ایذا مت پہنچاؤ، اس کو اسی طرح ایذا ہوتی ہے جیسے زندہ کو ایذا ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کو زور سے چوٹ بھی نہ لگے اور آپ تو اس کو چیر پھاڑ کر کے دل نکال رہے ہیں، آنکھیں نکال رہے ہیں، گردے نکال رہے ہیں۔ تو اب ضرورت ہے علماء کو اجتہاد، اس کا حل کیا کریں گے؟ یہ جو مسائل ہیں نا جی، ہر وقت نئے مسائل دنیا میں پیش آ جاتے ہیں۔ لوگ اعتراض تو کر دیتے ہیں نا کہ جی اما نے ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایسے واقعات جو حرم کے دفتر ہیں نا، کبھی ان سے جا کے پتہ کریں کہ حجر اسود پر بوسہ دیتے دیتے بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہ اسی حالت میں جو آگے عورت بیچاری بوسے کے لیے جھکی ہوئی تھی، اس کو پیچھے سے وہ چھیڑ رہا تھا، اس کو پکڑا گیا اور اسے منی اس کے کپڑوں میں تھی۔ یہاں بھی وہ شہادت سے بات نہیں آیا۔ ایک عورت کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ یہ بوتل جو ہے نا پانی کی، اس کے ساتھ وہ اپنا چھیڑخانی کر رہی ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے اندھا دھند، پتہ ہی لگتا نہیں کہ مردوں کا حمام ہے عورتوں کا، کھولا تو اندر وہ بیٹھی یہ کر رہی۔ اب جناب کیا فتویٰ دیں گے؟ نہ تو یہ جماع ہے، نہ تو کسی مرد سے اس نے جماع کیا ہے، نہ اس کا کوئی آلہ استعمال کیا ہے، نہ کسی جانور کا عضو استعمال، وہ تو بوتل استعمال کر رہی ہے۔ اعتراض کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن دعا کیا کرو اللہ ائمہ اربعہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ہم کہاں حدیث ڈھونڈتے حضور کی اگر محدثین حدیثیں جمع نہ کرتے؟ اور ہر حدیث الگ، کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الفتن، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، ہر مسئلہ حدیث الگ الگ ہو جائے۔ جہاں ڈھونڈنی ہے وہی باب کھولو، حدیث مل گئی۔ اسی طرح فقہا نے فقہ مرتب کی، ہر مسئلے پر فقہ مرتب کی۔ اب جب 70 علماء غور کر رہے ہوں تو پھر مذاق تو نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس حکومت کو بھی اللہ جزائے خیر دے، انمی المجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی ہے، جس میں ساری دنیا کے علماء کو بلا کے نئے مسائل رکھے جاتے ہیں کہ اب اس پہ بحث کرو۔ اسی طرح انڈیا کے مسلمانوں نے بھی فقہ اسلامی اکیڈمی قائم کی، مجاہد الاسلام نے، اور بھی کئی اسلامی ممالک جہاں البحوث العلمیہ کے نام سے بحث ہوتی ہے،
اور مجھے خود کہا تھا اس جسٹس نے جو پاکستان میں اسلامی آئین کو مرتب کر رہے تھے، اس نے مجھے خود کہا، انہوں نے کہا مکی صاحب یقین کریں کہ جب کسی قانون میں، کسی دفعہ میں، کسی مسئلے میں ہم پھنس جاتے ہیں نا تو امام ابو حنیفہ کا قول ہی ہمیں نکالتا ہے اور کسی امام کا قول ہمیں نہیں نکال سکتا۔ پھنس جاتے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے میرے عزیز بڑے ٹھنڈے دل سے یاد رکھو، اب دیکھیں کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے اس ملک میں دین آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم کبھی ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکلتے، اور ہمارے ہاں جو فقہ ہے وہ حنبلی ہے، باقی ائمہ اربعہ کو ہم تکریم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ان کی جامعات میں الفقہ علی المذاہب الاربع، چاروں ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر حل کوئی نہیں نا، کہاں جاؤ گے؟ اور ایک تو ہے نا مسلمان آدمی، ہمیں تو کوئی کہہ دے بھی جنت جہنم کہیں گے آمنا باللہ، قرآن میں ہے، حدیث میں، بات ختم۔ کافر تو یہ بات ایسے نہیں مانتا نا، وہ تو کہتے جی چلو مجھے دکھاؤ نا کہاں ہے جہنم، چلو جنت تو اونچی جگہ پہ ہے نا، آسمانوں میں ہم نہیں جا سکتے، جہنم تو زمین میں ہے، وہ کہتے ہم نے تو میلوں کھدائی کی ہے زمین میں، ہم نے پیٹرول نکالا، ہم نے ڈائمنڈ نکالے، ہم نے یاقوت نکالے، ہم نے سونا نکالا، تانبا نکالا ہے، دھاتیں نکالی ہیں، 3-3 میل زمین میں گہرے ہم چلے گئے، ہمیں تو کہیں آپ کی جہنم نظر نہیں آئی۔ کھڑے کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم نے باقاعدہ بکنگ شروع کر دی ہے، ابھی جس نے اپنا پلاٹ بک کرانا ہے پیسے دو اور پلاٹ بک کراؤ، تمہارے پاس جب جنت ہے تو ہمارا پلاٹ بھی بک کرواؤ۔ پھر کیا کرو گے؟ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، چھوڑ جی، اور جی ہم حدیث چھوڑ دیں، پاگلو حدیث چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کون مسلمان کہتا ہے حدیث چھوڑ دو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی حدیث کی مخالفت کرے وہ امام بن سکتا تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ دھوکے دینے والی باتیں ہیں لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے۔ اور جی ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جی ہم نے کسی امام کا کلمہ تو نہیں پڑھا، تو صحابہ کا کلمہ بھی تو آپ نے نہیں پڑھا، پھر صحابہ کو بھی نہ مانو، اہل بیت کا کلمہ بھی تو آپ نے نہیں پڑھا، ان کو بھی نہ مانو، سابقہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا کلمہ بھی تو ہم نے نہیں پڑھا، پھر ہم ان کو بھی نہ مانیں، کیا ہے یار؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے ہمیشہ یاد۔ اس لیے ہمیشہ دیکھیں گے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ينفع من الارض کا معنی یہ ہے باہر بھیجو گے جا کے برائی کرے گا تو ہم اس کو برائی کے لیے چھٹی دے دیں، اسلامی ملک میں بھیجو، وہاں جا کے وہ فساد کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، اچھی بات ہے؟ کوئی ڈالو اس کو جیل میں۔ اب جیل میں کتنی مدت ڈالا جائے یہ قاضی فیصلہ کرے گا، اس کا پہلا جرم ہے، دوسرا جرم ہے، عادی مجرم ہے، یا اتفاق سے ساتھیوں میں آ کے بہادر بننے کے لیے وہ بھی ڈاکو بن کے چل پڑا، حالانکہ زندگی میں اسے ڈاکہ کبھی نہیں مارا تھا، تو اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اچھا یہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی؟ اللہ معاف کرے، ہاتھ کاٹا جائے، اس میں کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے، اس میں کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں حد لگنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی اللہ اس کو سزا نہ دے، وہاں بھی سزا دے۔ ایک امید ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ معافی کر دے، ورنہ تو آخرت کا عذاب تو اسی طرح باقی۔ یہ تو تمہارا دنیا کے جرم کے مطابق سزا تھی نا، تو حق العباد تھا، جو حق اللہ ہے وہ تو باقی ہے۔ اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ ڈاکے ڈالو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تو جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے احکام پہ چلیں۔ تو جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے احکام کو توڑتے ہو، تو پھر دنیا و آخرت کی رسوائی ہے۔ اے ھذا الذی ذکرتہ من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جو قتل ہے، پھانسی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کا کاٹنا ہے یا ان کو زمین سے نکالنا ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں ان کے لیے رسوائی ہے اس دنیا میں، لیکن اصل عذاب جو ہے تو وہ آخرت کا عذاب ہے جو اللہ نے ان کے لیے وہاں رکھا ہے۔ وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعزه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه۔ صحیح مسلم اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کافروں کے لیے ہے کہ ان کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا، لیکن اگر مسلمان ہے اور دنیا میں اس کو حد لگ گئی ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کو معاف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ہم سے بھی بیعت میں یہ عہد لیا تھا، جیسے اللہ پاک کے حکم سے حضور پاک نے عورتوں سے بھی عہد لیا تھا۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ہم سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، اللہ نشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ولا نسرق چوری نہ کریں، ولا نزنی زنا نہ کریں، ولا نقتل اولادنا، اور ہم اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں، زندہ درگور نہ کریں، ولا يعضه بعضنا بعضا، ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں، ایک دوسرے کو نہ ماریں۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے اس بیعت کے مطابق عمل کیا، وفا کیا، اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ ومن نصاب من ذلك شيئا، اور اگر اس نے ان گناہوں میں کوئی گناہ کر لیا، چوری کر لی، زنا کر لیا، قتل کر لیا، کے بعد دنیا میں اس کو سزا ملی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ دنیا میں جو سزا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ وَمَنْ سَتْرَهُ اللَّهُ، یا بعض آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ پکڑا نہیں گیا، اس کا راز نہیں کھلا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے انشاء عذبہ وانشاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو قیامت میں اس کو عذاب دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جو حد ہے نا وہ کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور یہ جو آیت ہے کہ نہیں آخرت میں بھی عذاب ہے، وہ فرماتے ہیں مشرکین کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آیا کہ حضور نے بڑی وضاحت فرما دی کہ بھی اگر اس نے یہ جرائم کیے ہیں، اب دیکھو دنیا میں پکڑا گیا، حد لگ گئی، معاف ہو۔ اچھا ایک آدمی نے زنا بھی کی، چوری کی، شراب بھی، لیکن پکڑا نہیں گیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ تو اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب قیامت میں اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، یا چاہے تو اتنا عذاب دے جتنا گناہ ہے، پھر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ تو مومنوں کے لیے حدود جو ہیں وہ کفارہ ہے، کافر کے لیے حدود جو ہے وہ کفارہ نہیں بنتی ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذنب ذنبا فی الدنیا فعوقب به فاللہ اعظم من ان يصنع عقوبته على عبده ومن اذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه والله اكرم من ان يعود عليه بشيء قد عفى عنه۔ رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال رواه مرفوعا موقوفا قال رفعه صحيح۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ہے من اذنب ذنبا فی الدنیا، جس نے دنیا میں گناہ کیا، فعوقب بہ، پھر پکڑا گیا، اس کو سزا مل گئی، فاللہ اعدل من ان یصنع عقوبته علی عبده، اللہ بڑے عدل والے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ اس کو دوبارہ سزا دیں، ایک دفعہ تو سزا اس بیچارے کو مل چکی ہے تو دوبارہ اس کو سزا نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنبًا فِي الدُّنْيَا، اگر کسی نے دنیا میں گناہ کیا ہے، فَسَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، معاف کر دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ جس کو دنیا میں نہیں پکڑا، پردہ ڈال دیا ہے تو اب آخرت میں سزا دے، وہاں بھی معاف کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس لیے ہر وقت آدمی کو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت سے امید بھی کرنی چاہیے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ بین الخوف والرجاء، کہ ڈر بھی ہے اور رحمت سے امید بھی۔ صرف ڈر ہو تب بھی ایمان نہیں، صرف امید ہو تب بھی ایمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، اور میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں وہی بندہ میں نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ اعلان کر دے کہ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈالیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، انا ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے بھیج دے، وہی بندہ میں ہوں۔ یعنی رحمت پر اتنی امید ہے اور اللہ کے عذاب سے اتنا بڑا ڈر ہے، اور یہی ایمان ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے رہیں۔ باقی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان نے دنیا میں گناہ کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب قیامت میں اللہ چاہے عذاب دے چاہے عذاب نہ دے۔ اگر اس نے دنیا میں جرم کیا ہے اور اس کو حد لگ گئی تو اب دوبارہ اللہ پاک اس کو عذاب بھی دے کہ یہی حد جو ہے گویا کہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی، گناہوں سے پاک ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ دیکھا نہیں، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا اور نے کہا حضور مجھ سے زنا ہو گیا، طاہر نے مجھے پاک کر، یعنی مجھے حد لگائیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کو سمجھیں۔ اب باقی بات جو ہے نا جی، وہ
بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کہتی ہے نبی یہ آیت جو ہے کافروں کے لیے اتری ہے کہ اگر انہیں قتل کیے جائیں، ڈاکہ مارا، یہ سزائیں دی جائیں. بھئی پہلے تو کافروں کو ہم پکڑیں گے کیسے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ معنی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بارڈر ہوتے ہیں، سرحد ہوتی ہے، یہ کافروں کا ملک ہے، یہ تو کبھی کبھی یہ ڈاکو آگے ڈاکے مارتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں عام ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے جتنے یہ بارڈر کے تھانے ہوتے ہیں نا جی، جتنے ہمارے اپنا باول نگر کے ساتھ جو بارڈر ہے اور ہمارے لیاقت پور کے ساتھ جو بارڈر ہے، اور کیونکہ جتنی آپ کی بارڈر ہے نا انڈیا کے ساتھ تقریباً 1200 میل لمبی بارڈر ہے، ساری بالکل آپ ایسے چل رہے ہیں. آپ کراچی سے جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے نظر ڈالیں، یا رات کے جہاز میں آپ جا رہے ہیں لاہور یا ملتان، نظر ڈالیں تو ان کی باقاعدہ بارڈر کی لائٹ نظر آتی ہے، بالکل انہوں نے باڑ لگائی اور لائٹنگ، زبردست لائٹ. تو اب جناب یہ ہے کہ وہ ڈاکو جو ہے نا ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھس آتے ہیں، آگے ڈاکے ڈالے، قتل کیا، چوری کی، مال لوٹ. اب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کو ہم سزا دیں گے. اچھا وہ وہاں بھی سزا سے نہیں بچیں گے کیونکہ وہ تو کافر ہیں، کافر کے تو ہے ہی جہنم ہمیشہ کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی مومن سے جرم ہو جائے تو صحیح حدیث ہے نا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا، پھر ایک اور قتل کیا، 100 قتل ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے اللہ تعالی سے رحمت کی امید بھی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں. اللہ ستر فرمائیں، اور اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنعنا بذنوبنا فضلک. کہتا ہے جی کہ اگر عورت کو خاوند نے طلاق دے دی ہے، چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، تو جب تک وہ لڑکی یعنی تمییز میں نہیں آ جاتی، تقریباً 7 سال تک وہ ماں اپنے بچے کو بچی کو رکھ سکتی. اس کے بعد پھر باپ لے جائے گا، کیونکہ اولاد تو باپ کی ہے نا. ہاں بعض والدین بھی ایسے ظالم ہوتے ہیں، طلاق بھی دیتے ہیں، اولاد کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر الگ بات ہے. ورنہ اس کو یعنی جب تک 6-7 سال کی ہے وہ ماں کے پاس ہے، اس کے بعد باپ جو ہے وہ لے جائے. کہتے جی کہ اگر لڑکی خلو کرتی ہے اور خلو لینے کے لیے کورٹ میں جاتی ہے تو کیا قاضی یک طرفہ خلو بھی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، لیکن وہ سب کو پہلے بلائے گا، اس کے خاوند کو سمن کرے گا، نوٹس دے گا، وہ نہیں آئے گا، اخبار میں اشتہار دے گا، یعنی ہر قانونی استعمال کرے گا کہ اس کا خاوند حاضر ہو اور سامنے بات ہو. اور لڑکی خلو کر رہی ہے تو جو کچھ خاوند نے دیا اس کو واپس بھی کروائے گا. لیکن اگر ایک خاوند نہیں آتا، نہیں حاضر ہوتا، وہ کر سکتا ہے کہ اس کو خلو دے دے گا. ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ یہ بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں حلال کے حرام کے، تو جب نکاح کا، طلاق کا، میراث کا ایسے مسائل ہوں نا، تو یہاں تو اللہ کا فضل ہے نا جی کہ دارالافتاء ہیں، ہر شہر میں ہے، مکے میں ہے، طائف میں ہے، مدینہ پاک میں ہے، جدہ میں ہے، ریاض میں، ہر جگہ ان کا فتوے کا دفتر. وہاں لکھ کے آپ دے باقاعدہ، اس کا لکھا ہوا آپ کو فتویٰ انشاءاللہ مل جائے گا. حرم شریف کے درختوں سے اگر مسواک کاٹیں نہیں کاٹنا چاہیے، منع کیا ہے. الا الازخر، صرف ازخر ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے کاٹنے کی حضور نے اجازت دی کہ صحابہ نے
پوچھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو اس گھر کی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے جانوروں کے لیے بھی، باقی کوئی درخت جو ہے وہ نہ کاٹا جائے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، ہم نہیں کریں گے، حاکم وقت کرے، قاضی کرے، آپ ثابت کریں اور قاضی کو رپورٹ کریں، وہ ان کو بلائیں گے اور وہ سزا جاری کریں گے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کو مار ڈالیں، کیوں میں تو پھر وہی فساد پھر کھل جائے، وہ کہتے ہیں گالی نہیں ہوگا کہ میں نہیں دی۔ اس لیے ہر بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جا کے یہ شیعہ ہے لیا تو بڑا کرتا ہے صاحب گالی کرتا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کوئی دوا عمرہ نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ کوئی زندہ ہے اللہ اس کو نصیب فرمائے، اللہ اس کو، اچھا غریب ہے فقیر ہے تو اس کو آپ دعا یہ کر دیا کریں گے یا اللہ میں نے عمرہ تو اپنے لیے کیا ہے، اگر تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ ان کو بھی ثواب دے سکتے ہیں، کر سکتے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا، ہماری مغفرت کا کوئی کرے گا، ہمارے لیے کوئی صدقہ کرے گا، ہمارے لیے کوئی خیرات کرے گا، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں عالم ارواح میں، اور پھر ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں آدمی نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور تمہارے لیے خیرات کی ہے اور تمہارے لیے کیا۔ اور کبھی کبھی تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدمی قبر پہ جا کے کہے کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا آپ کے قبر پہ آیا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اللہ اس کو خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خبر عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال صدقہ کریں، خیرات کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ کام ایسے کیا کریں، مثلا آپ کے والدین اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں جو ہمیشہ رہے، جیسے تھر کے علاقے میں پانی نہیں ہے اور وہاں کنویں لگوا دیں، ایک لگوا دیں، دو لگوا دیں، تین، تو 10 گھروں کو تو پانی مل جائے گا نا، سب کو تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح مسجد ہے ٹوٹی ہوئی ہے بنا دیں، مدرسہ ہے کمرے چھوٹے ہیں کمرے تھوڑے ہیں بنوا دیں، وہ جب تک رہیں گے ثواب چلتا رہے گا، تو ایسے کام کیا کریں۔ اور دوسری بات جو ہے پہلے بھی میں نے ایک دوست کو بتلائی، ابھی اسی حج میں اس نے مجھے کہا کہ استاد میں نے آپ کے کہنے پہ عمل کیا تو الحمدللہ اس وقت 1600 لڑکا ہمارے پاس قرآن یاد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مدرسے نہ بناؤ بڑے بڑے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، آپ ایسا کریں کہ مثلا اللہ نے آپ کو 100 ریال کی توفیق دی ہے تو 4 آدمی اگر مل جائیں 400 ریال ہو جائے گا، تو یہ آپ کے پاکستان 10,000 روپے بن جائیں گے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں ایک قاری 10,000 روپے مہینے پہ بٹھا دیں، اس سے کہیں کہ اس علاقے کے جو بچے ہیں ان کو عصر سے لے کر عشاء تک پڑھاؤ، عشاء کو چھٹی دو اپنے گھر جائیں، نہ روٹی نہ رہائش نہ کچھ، عصر تک وہ ظہر تک اپنا سکول پڑھیں، عصر کو آگے قرآن پڑھیں، عصر سے لے کر عشاء تک بس۔ اور کوشش یہ کریں کہ قاری بھی اسی علاقے کا ہو تاکہ اس کی رہائش، اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کے انتظامات کون کرے گا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 100 ریال اگر یعنی مسلمان جو یہاں گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، بیچارے پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف سگریٹ پینی چھوڑ دو نا، تمہارے 4 مدرسے چل جائیں گے۔ ایک دن میں کتنا سگریٹ پیتے ہو تو حساب تو کرو کہ سال میں تم نے کتنا پیسہ جلایا ہے۔
تو اس طرح اچھا اگر کوئی آدمی اس کی تنخواہ زیادہ ہے تو وہ خود 300-400 ریال مہینہ نکال دے. اگر غریب ہیں مزدور ہیں تو 5-10 آدمی مل جاؤ 50-50 ریال جمع کرو. کمیٹیاں ڈالتے ہو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو دین کے لیے بھی تو کمیٹی ڈال دو نا. اور اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں وہ مدرسہ قائم کرو. وہاں ایک حافظ بٹھا دو. قاری نہیں ملتا حافظ ہی بٹھا دو. چلو بیچارے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ تو کم سے کم پڑھ جائیں گے نا. ہر محلے میں میں نہیں آپ بتایا نا آپ کو. اس نے کہا جی پچھلے سال آپ نے مجھے بتایا تھا تو ہم نے کوشش کی ہے. اب یہ ہے کہ 1600 بچہ پڑھ رہا ہے. کسی مدرسے میں 50 ہے, کسی میں 100 ہے, کسی میں 1.5 ہے, کسی میں 2 ہے. اچھا اس نے کہا کہ استاد صاحب ہمیں 4-5 مہینے بڑی تکلیف ہوئی, کوئی بستی والے پیسے نہیں دیتے تھے تنخواہ کے لیے. اب اللہ نے ایک آدمی کے دل میں ڈال دیا ہے. اس نے مجھے بلا کے کہا بھی کتنی تنخواہ بنتی ہے مہینے کی. اس نے کہا یہ چیک لے جایا کرو, ہر مہینے آ کے لے جاؤ, اور جتنا اور بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ. دیکھو نا جو اللہ والے ہیں تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا یہ آدمی ہے نا کہ مسجد بنائی جس میں 70,000 آدمی نماز پڑھتے ہیں. اب وہ کراچی میں بنا رہے ہیں مسجد جس میں 8 لاکھ آدمی نماز پڑھیں گے. اچھا ابھی یعنی لندن سے ڈاکٹر ہیں, وہ پاکستانی ڈاکٹر ہے, مسلمان ہے, ڈاکٹر اقبال, بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے. نئی ٹیکنیک آئی ہے جو بچے بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ہیں ان کے اندر ایک آلہ وہ فٹ کرتا ہے. 6 مہینے کے بعد وہ بچہ بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے. ابھی وہ تقریباً 100 آپریشن کر چکے ہیں بچوں کا اور 1 روپیہ نہیں لیا کسی غریب سے. تو یار مسلمان اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تھوڑا سا ذرا نرم ہو جاؤ نا جی. یہ تم رونق میلے اور گانے اور بجانے اور ہلے اور گلے اور استقبال اور فلاں اس میں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو بھوکے مرے ان کو دے دو. پتہ تو کہ تمہیں ہمدردی ہے. جو لوگ وطن چھوڑ کے بیچارے کیمپ کو یعنی اس وقت سردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ خیموں میں پڑے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ان کی کیسے زندگی گزر رہی ہے. اور ایسے علاقے آپ کے موجود ہیں کہ 4 میل تک پانی نہیں ہے. عورتیں پانی بھر کے سر پہ رکھ کے 4 میل پیدل آ. آپ کا کیا خیال ہے وہ غسل کرتے ہوں گے جنابت کا؟ اس کو پینے کا پانی نہیں ملتا تو غسل کہاں سے کرتے ہوں گے؟ مسلمان ہے ماشاء اللہ, بے فکر ہے. ہمارے دسترخوانوں پہ 10 کھانے ہوتے ہیں اور آدھے بچ جاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کوڑا کرکٹ میں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے. خدا کو پتہ نہیں کیا جواب دے. صرف روز کے تم 10 ریال 5 ریال 2 ریال بچاؤ, ایک مدرسہ بنا دو. اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں بالکل جانا چاہیے. حضور کا حکم ہے انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا اب اجازت ہے جاؤ. اور اپنے اقارب کے لیے قرآن پڑھ کے بخشے, بالکل اللہ ان کو ثواب دیتے ہیں. چاہے وہاں کھڑے ہو کے پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں کہیں بھی پڑھیں, ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے نا. آپ کی جیب میں تو ثواب ہے نہیں کہ قبر کھود کے ہاتھ سے پہنچانا ہے. ثواب تو اللہ ہی پہنچائیں گے نا, آپ تو نہیں پہنچا سکتے. ہاں آپ کے پاس جو مولوی ہیں نا وہ حلوائی, ان کے پاس بھی ذریعہ ہے ثواب پہنچانے کا. حلوہ موٹا ہو تو ختم کبیر پڑتے ہیں, اگر آگے روٹی چھوٹی ہو تو ختم بھی چھوٹا سا ہو جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے, چھوڑیں بریلوی دیوبندی وہابی کی بات چھوڑیں. صرف میلاد النبی پر جو ہمارے ملک میں چراغاں ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, مٹھائیاں ہوتی ہیں, صرف یہی پیسہ اگر آپ غریبوں کو دے دیں تو اللہ زیادہ راضی نہیں ہوں گے. کیا خیال؟
میں شیعہ جو 10 محرم کے لیے یکم سے لے کر 10 تک نہیں 40ویں تک پورے ملک میں جلوس ہیں، جلسے ہیں اور کروڑوں روپے لگا کے تعزیہ شریف اٹھایا ہوا ہے. ہر پیر کا روضہ اپنی جگہ ہے، حسین کا روضہ در در پہ پھر رہا ہے. واہ بھائی واہ، بڑی محبت ہے تمہیں. یہی پیسے اگر وہ غریبوں اپنے غریبوں کو دے دیں، ہمارے غریبوں کو نہ دیں، شیعہ غریبوں کو دے دیں، تو کوئی کم سے کم بھوکا تو نہیں مرے گا نا، کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سوئے گا. نوجوان لڑکیاں ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور غریب کے گھر میں لڑکی خوبصورت پیدا ہو جائے ایک عذاب ہے. یا زمیندار اٹھا لے گا، یا سردار اٹھا لے گا، یا کوئی ہمسایہ اٹھا لے گا. وہ غریب عزت نہیں بچا سکتا، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس کے پاس. جو فیکٹری میں رات کو لڑکیاں کام کرتی ہیں آدھی آدھی رات تک، جو مرضی ہے سپروائزر جو چاہیں کریں. غریب ہیں، کدھر جائیں کدھر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس وقت آپ دوسرے ملکوں، عالم اسلام میں کتنی غربت ہے، مسلمان کتنی تنگ ہے. اور جن کے پاس پیسے ہیں جناب، وہ ایک مجرے پہ 50-50 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. کنجری گا رہی ہے اور نوٹ پھینک رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے آگے رونے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے آگے چیختے رہیں، تمہیں جگاتے رہیں، باقی اللہ کی مرضی واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.